سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اور آج چوہان صاحب کے پاس کافی ایکسکلوزیو خبریں ہیں، اور پاکستان کے سیاسی حالات میں بھی اب تھوڑا بہت 3-4 دن سکون کے بعد کوئی واقعات ہونا شروع ہیں۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو فیاض بھائی، ڈیل کی خبریں گرم ہیں۔ فیصل واڈا نے بولا کہ بشرا بی بی ڈیل کے تحت باہر آ رہی ہیں، اور میڈیا پر بھی خبریں چل رہی ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ پرسوں سے پہلے تک، 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے تک 3.25 سال اسٹیبلشمنٹ انتہائی کمزور تھی جوڈیشری کے سامنے، ساری دنیا نے دیکھا۔ بالکل ایسے جوڈیشل مارشل لا کا سورج نصف النہار کے اوپر پوری دمک کے ساتھ، چمک کے ساتھ لہلہا رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ ان کا توتی بول رہا تھا، توتی نہیں ہوتا، توتی ہوتا ہے، توتی بول رہا تھا بالکل صحیح۔ جوڈیشل مارشل لا کا۔ ان حالات کے اندر جوڈیشری ضمانت در ضمانت دیتی تھی، ضمانت در ضمانت، لیکن آپ کی جناب اسٹیبلشمنٹ ہر ضمانت کے بعد ایک نئے کیس کے اندر جناب بشرا بی بی کو پابند سلاست کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب 2 دن پہلے وہ جوڈیشل مارشل لا ختم ہو گیا، ان کا کنٹرول ختم ہو گیا، ان کا ڈنک نکل گیا، ان کا زہر نکل گیا، ان کی چمچماہٹ ختم ہو گئی، ان کی دمدماہٹ ختم ہو گئی، ان کا دبکا کشکا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ بشرا بی بی باہر آ گئی۔ ذرا عقل ذرا سوچے نا، پاکستان کی عوام جو ہمیں سن رہی ہے، وہ ذرا اپنی دانش اور اپنی عقل سے، وہ کہنا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو دانش دی ہے۔ دوسرا کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ سورہ دہر کے اندر اللہ پاک نے کہا انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کر کے اس کو عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، رستے بھی دے دیے۔ میں ان 2 آیات قرآنی کے تناظر میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ برے حالات کے اندر اس کو نکلنے نہیں دیتی، اب اچھے حالات سارے اس کے حق میں، وہ کیسے نکل آئی؟ بالکل کیسے نکل آئی؟ بس مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو احسن تقویم پہ پیدا ہوا ہے، جو اللہ پاک کی مخلوق عقل دانش رکھتی ہے، میری اس لاجک کو سننے کے بعد خود بخود اسیسمنٹ کر لے گی کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ، بغیر فوج، اس کے ساتھ ڈیل، اس کے ساتھ ایگریمنٹ، اس کے ساتھ لین دین، اس کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک، بغیر اس کے بشرا بی بی باہر نہیں آ سکتی تھی۔ تو یہ فیاض بھائی ڈیل کی شرائط کیا ہیں؟ دیکھو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مارکیٹ کے اندر لانچ ہیں۔ لوگ جو کہہ رہے ہیں، میں اس سے تھوڑا سا اور بڑھ کے ایک بات کہوں گا، نقدہ کوکا کی بھی ڈیل ہو گئی ہے۔ اچھا، عمران خان کی ڈیل ہو گئی؟ بانی تحریک انصاف کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ڈیل ہوئی ہے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ میرے جتنے بندے ہیں سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور سے لے کے، عمر ایوب سے لے کے، شیر افضل مروت سے لے کے، اسد کیسر سے لے کے، سلیمان اکرم راجہ سے لے کے، لطیف کھوسا سے لے کے، علی محمد خان سے لے کے، ہر بندہ بکا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا پھر وہ بکے ہوئے ہیں، وہ موجے کر رہے ہیں، میں نے جتنا ان کو نچانا تھا نقدہ کوکا کے اوپر نچایا، لیکن وہ ایسا خوبصورتی کے ساتھ ناچے کہ وہ ان کا ناچ دیکھ کے اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہوتی تھی اور یہ بھی تھوڑا خوش ہوتا تھا، لیکن رزلٹ نہیں نکلتا تھا نقدہ کوکا کی مرضی کا۔ بالکل اس کو سمجھ آ گئی۔ اب جناب انہوں نے میری ذاتی رائے، میری اسسمنٹ اور میری ہلکی پھلکی انفارمیشن
میں نے وہاں سے ایک چیز اسس کی ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بھی ڈیل ہو گئی ہے. اس ڈیل کا پہلا جو آپ کا جناب مینیفیسٹیشن ہے یا اظہار ہے وہ بشرا بی بی کی رہائی کی صورت میں آیا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اب اسٹیبلشمنٹ اس میں سے کیا نکالنا چاہتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 3.25 سال بڑے ہمبل، بڑے پولائٹ، بڑے گریسفل، بڑے صبر، بڑے شکر، بڑے اطمینان، بڑے دھیمے انداز سے اس نقد کوکا کی تحریک فساد فی الارض، یہ سیاسی فتنہ خوارج، اس کو ڈیل کیا ہے. یہاں تک کہ بظاہراً پبلک کے اندر اتنے ڈیگریڈ ہو گئے کہ تجزیہ نگار، صحافی، سیاستدان، پولیٹیکل ورکر اور عام لوگ کہتے تھے او یار اسٹیبلشمنٹ امپورٹنٹ ہو گئی. بالکل ایسے ہم بھی بیٹھتے تھے جناب، آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے، ہم کہتے تھے رہ گئے یار، ختم ہو گئی. وہ اس دن آپ کے ادھر تحریک انصاف کا بانی ممبر آیا ہوا تھا، جی جی ٹھیک ہے نا، جی جی اس کی باتیں سنی تھی. جی جی او جی ختم ہو گیا اب حالات، اب وہ فوج نہیں رہی، اب وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی، اب یہ ہو گیا، اب ان کو یہ کرنا پڑ جائے گا، اب شعور آ گیا ہے، اب بانی تحریک انصاف نے بساط لپیٹ دی ہے، اب سیاست کے اندر پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا ہے، سمندر کے نیچے سے معدنیات نکل آئی ہیں، پاکستان کے کھیتوں سے سونا نکل آیا ہے. جی آپ کی بادشاہی مسجد اور شاہ فیصل مسجد کے میناروں سے مرغ مسلم اچھل اچھل کے عوام کے منہ میں گر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شعور انتہا کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے. سنا تھا نا؟ جی جی او بھائی جان، اسٹیبلشمنٹ نے سابقہ تجربات کی روشنی میں پہلا بنگلہ دیش، دوسرا وہ حسین، اس کے تجربے کی روشنی میں بڑے طریقے سے جناب اس نقد کوکا کو ڈیل کیا ہے. تھوڑا سا ٹائم لگ گیا کرنے کو، وہ اس سے آدھے وقت میں، سال میں بھی، سوا سال میں بھی رزلٹ نکال سکتے تھے، مشکل نہیں تھا. لیکن اس کے ریپرکشنز، آفٹر افیکٹس، سائیڈ افیکٹس، وہ تھوڑے سے نیگیٹو آنے تھے سوسائٹی کے لیے. اور وہی چاہتی تھی عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی، اور نقدہ کوکا بھی، اور بانی تحریک انصاف بھی، یہودی طاقتیں بھی، انڈین را بھی، اور اسرائیلی موساد بھی. ان کی خواہش تھی کہ یہ ڈیل اس طرح کرے پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ، اس بدتمیزی، بد تہذیبی، غنڈہ گردی، بدماشی، نقدہ کوکا کے اوپر طائف البلوکی، چھینا چھپٹی، مارا ماری، افراتفری، سیاسی فتنہ خوارج کی، وہ اس طرح ڈیل کرے کہ لاشیں گرے، خون بہے، اور پھر ہم اس کی بنیاد کے اوپر اس پاکستان کو کہیں سے کہیں لے جائیں. ہم شام بنا دیں، عراق بنا دیں، یمن بنا دیں، سیریا بنا دیں، ہم جناب لیبیا بنا دیں، ہم سب کچھ بنا دیں، عراق بنا دیں. بالکل صحیح. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی عقل اور دانش کے ساتھ آہستہ آہستہ، سلو اینڈ اسٹڈی، ون دا ریس، اینڈ پہ آ کے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جو سٹ لگائی نا، بانی تحریک انصاف کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی آخری مہینہ ڈیڑھ دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی جان، اور اسپیشلی بنگلہ دیش کا جو رزلٹ آیا نا، جی جی بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کو جو ہیرو بنا کے پیش کیا، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت کے فیصلے انفرادی افراد کے حوالے سے یا اجتماعی قومیت کے حوالے سے اور گروہوں کے حوالے سے، یہ 7 آسمانوں پہ بیٹھی اللہ کی ہستی کرتی ہے، اور وہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، وہ نیتوں کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے. ہوا یہ کہ اس نے شیخ مجیب الرحمان کی فلسفی پیش کی، اللہ کی طرف سے اس کے منہ پہ پڑی، جناب بنگلہ دیش والوں نے اس شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں پہ شروع کر دیا، لٹرلی. ایسی ہے، میں ویڈیو دیکھی ہے نا. جی جی انقلاب ایسا آیا کہ پورے بنگلہ دیش میں سے ہر کونے خدرے سے اس شیخ مجیب الرحمان کو اور اس کی باقیات کو اکے سے رگیت کے رکھ دیا، اکھاڑ کے رکھ دیا. اس نے کہا یار میں نے تو ابھی ابتدا کی تھی شیخ مجیب الرحمان ثانی بننے کی، میں نے تو ابھی ابتدا کی تھی اس کو ہیرو بنانے کی، میں نے تو ابھی ابتدا کی تھی اس کی بنیاد پہ پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جغرافیائی طور پہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی، تو یہ تو اوپر سے پڑے گی. وہاں سے اصل میں اس کو سٹ پڑی، اوپر سے پھر اللہ پاک زندگی دے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑا ٹیکٹفل، یہ 26 تو یہ مکمل ڈیل ہوئی ہے. کیا عمران خان کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اچھا ایک سیکنڈ پہلے یہ بتا دیں فیاض بھائی، کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی؟ نہیں.
نہیں. کیوں؟ رہائی ان کی اتنی جلدی نہیں ہوگی، اتنی جلدی نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی جان چھوڑے، اور بشرا بی بی کی جان چھوڑ کے بھی ایک تیر سے کئی شکار ہوتے ہیں نا. جی جی. اسٹیبلشمنٹ نے کیا شکار کرنا ہے؟ آپ کل سے جناب وی لاگرز کے وی لاگ سن رہے ہیں، تجزیہ نگاروں کے تجزیے سن رہے ہیں. سر بشرا بی بی باہر آئے گی، سب سے پہلے اس نے پراپرٹی پہ قبضے کرنے ہیں. یہاں لوگ سیاست کی بات کر رہے ہیں، چھوڑو سیاست کو. جی جی. نورین صاحبہ کا اور علیمہ صاحبہ کا اور باقی صاحبہ کا جو ہے نا جتنی بہنیں ہیں ان کی نظریں کدھر ہیں؟ پارٹی کے اوپر نہیں، پراپرٹی کے اوپر. آپ پراپرٹی کے اوپر. بالکل صحیح. پارٹی کا تو ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے ان کی تینوں بہنوں کا. نہ ایپٹیچیوڈ ہے، نہ ایٹیچیوڈ ہے، نہ بیہیویئر ہے، نہ ٹیمپرامنٹ ہے، نہ پروفیشنسی ہے، نہ ایفیشنسی ہے. بنیادی طور پہ کھربوں روپے کی پراپرٹی ہے. جھگڑا اس کا ہے، بشرا بی بی کا اور باقی تینوں بہنوں کا. بشرا بی بی نے سب سے پہلے تو جو نا وہ چیزیں ساری سیف اینڈ سیکیور کر لی ہیں. بالکل صحیح. جو کونے کھدروں میں پڑی ہوئی تھی، ہیروں کے سیٹ، سونے کے سیٹ، چاندی کے سیٹ، پتہ نہیں کون کون سے جناب توشہ خانہ کے جناب وہ ہیرے جواہرات، نیکلس، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، کئی کلو سونا، کئی کیرٹ کے ہی پتہ نہیں 400-500 کیرٹ. میں تو غریب سا آدمی ہوں، میں تو کبھی سونا بھی گھر میں آج تک نہیں دیکھا جانا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ سارا انہوں نے سمیٹنا ہے. جو بچے ہے سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. جی جی. فیض احمد فیض کا شعر ہے نا. جی جی. یہ وہ سمیٹنے کے لیے بشرا بی بی جناب یہاں پر پراپرٹی. اچھا فیاض بھائی، ایک افواہ اڑی تھی جب آپ تحریک انصاف میں تھے ان دنوں زمان پارک میں کہ جی پی ٹی آئی نے جو ان دنوں پنجاب اسمبلی کی سیٹیں دیں تو اس کی جو رقم تھی وہ کیش کی صورت میں زمان پارک موجود تھی اور وہ اچانک چوری ہو گئی، اور وہ کافی بڑی رقم تھی. تو کیا آپ اس خبر کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ آپ کو بریکنگ دے دوں؟ جی جی. آپ نے پوچھ ہی لیا جانا. اظہر مشوانی غائب ہوا تھا پہلی دفعہ. جی جی. وہ پی ٹی آئی نے خود کروایا تھا. اچھا. بانی تحریک انصاف نے غائب کروایا تھا. کیوں؟ کروڑوں روپے اس نے. سر زمان پارک میں نا، یہ مطلب آپ ان دنوں پی ٹی آئی میں تھے، آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں نا، سن لیں. زمان پارک کے پتوں میں، کونوں میں، کھدروں میں، گدوں میں، سرہانوں میں، بیسن میں، واش بیسن میں، ٹوٹیوں میں، ہر جگہ پہ آپ کو جناب لاکھوں کروڑوں روپے کی جناب نقدی بھرے پڑے ہوئے تھے. اچھا وہ چوری ہوئے. اچھا اس بریکنگ سے پہلے بھی ایک اور بریکنگ لے لیں. چلو آج آپ کے اسپاٹ کا وسیم اکرم صاحب 10 کروڑ کا فنڈ دے کے گئے تھے. بالکل صحیح. یاد ہو اگر یاد ہے آپ کو؟ وسیم اکرم یہ بزدار والے ہیں یا اصلی والے وسیم اکرم؟ اصلی والے. اچھا اچھا ٹھیک. وسیم اکرم صاحب آسٹریلین جن کی مسز ہیں. جی جی. جو فاسٹ بالر ہیں. فاسٹ بالر ہیں. آسٹریلیا عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن سی آئی اے کا سب سے بہترین فرنٹ فٹ کا الائی اور پراکسی اینٹی ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. انٹرنیشنل پالیٹکس میں آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، حالانکہ برطانیہ کی کچھ اپنے بھی ایسے مفادات ہیں کہ جو MI6 کے اور CIA کے آپس میں ٹکراتے ہیں، امریکہ کے اور برطانیہ کے، جس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آسٹریلیا تو 100% بنیادی طور پر عالمی اسٹیبلشمنٹ نے 10 کروڑ کا فنڈ اس تحریک کی سپورٹ کے لیے ایک لیگل وے میں وسیم اکرم کے ذریعے سے جناب پہنچوایا تھا. ورنہ وسیم اکرم میرا رائی پتر، میں تو سن کے رہا سنے نا. جی جی. وہ 10 کروڑ روپیہ. میری خود رشتہ داری ہے رائیوں میں، ٹھیک ہے نا جی. بڑی معتبر قوم ہے، بڑی سمجھدار قوم ہے. جدھر ہماری چلاکی ختم ہوتی ہے ان کی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. پیسے کے حوالے سے وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. بالکل. وہ 10 کروڑ روپے کدھر سے جناب اس کو دے سکتا ہے؟ یہ پراپر ان دنوں خبروں میں آیا تھا. سر میں بتا رہا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. بالکل صحیح. سر اسی طریقے سے میں آپ کو بیچ میں یہ آ گیا بات آ گئی تو میں نے کہا یہ بریکنگ بھی دے دوں.
زمان پارک میں اربوں روپیہ لٹا پٹا کونوں خدروں میں پڑا ہوتا تھا, ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی اس کو سمیٹنے کی. الیکشن سر پہ تھا, لوگ گریڈی اور لالچی ٹکٹ کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ نو دولتی ملینر بلینر, جائز ناجائز, جاگیردار وڈیرے, سرمایہ دار, صنعت کار, سیاسی کارٹون, نو سیاستیے, وہ تو ٹوٹے پڑے ہوئے تھے ٹکٹ کے لیے. اچھا اب بڑی دلچسپ بات بتاؤں, خدا کی قسم میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, 70 سال سے لے کے 80 سال کی عمر کا وہ بزرگ سیاستدان جو 6-7 دفعہ MNA MPA اور 6-7 دفعہ وفاقی وزیر صوبائی وزیر رہے اپنی لائف میں, ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے زمان پار کے باہر کیمپ کے اندر رات کو جا کے ڈیوٹی دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہے دیکھا, بالکل دیکھا. ڈسگریس ہونے کی اس حد تک انتہا ہو گئی تھی کہ میں الیکشن جیت جاؤں, انہیں پتا تھا یار وننگ ٹکٹ ہے, کسی کو 5 کروڑ کا, کسی کو 6 کروڑ کا, کسی کو 7 کروڑ کا, کسی کو 10 کروڑ کا, وہ حرام کا پیسہ, ایزی کم ایزی گو والا پیسہ لوگ لا کے قدموں میں نشاور کر رہے تھے بشرا بی بی کے اور بانی تحریک انصاف کے. اس میں اسی اظہر بشوانی نے چند کروڑ پہ جناب دائیں بائیں کیے تھے. بانی تحریک انصاف نے پھر ڈیوٹی لگائی اپنے مسٹنڈوں کی کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو ٹارچر کر کے پوچھو پیسے کدھر گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اٹھانے پہ اتنا زیادہ واویلا نہیں مچا تھا. جی خاموشی تھی تحریک انصاف کی طرف سے, اس کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے, اور حتیٰ کہ بانی تحریک انصاف کی طرف سے. مجھے نا اسی پوری تحریک کے اندر آخری جو زمان پار کی تھی, 3 دفعہ جناب مجھے زمان پار کی طرف سے فون آیا مرکزی قیادت کا, آپ کی ڈیوٹی ہے آج 100 بندوں کے ساتھ. میں نے کہا گو ٹو ہیل, تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے, میڈیا میں, حلقے میں, سارا کچھ. میں ڈنڈا لے کے باہر بیٹھوں ادھر ٹکٹ کی رہی ہے, 17 سال سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں واحد بندہ تھا, میں نے ایک لمحے کی ڈیوٹی نہیں دی یہ والی. یار کوئی طریقہ ہوتا ہے, راتوں کو جاگو, اپنا کیمپ لگاؤ. میرا کیمپ نہیں لگا, رات کو جاگو, میں نہیں جاگا. بھائی باقی ڈیوٹی دے رہے ہیں دن کی, میڈیا کی, ایک پولیٹیکل, اتنا تو یار ڈی گریڈ مت کرو. لیکن خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں, راجہ بشارت صاحب سے لے کے بڑے بڑے گریسفل 80 سال 75 سال کے وہ پولیٹیشین کے جب وہ چمکتا ہوا سورج اور وفاقی وزیر ہوتے تھے تو یہ نقدہ کوکا اس وقت جناب یورپ اور امریکہ میں فلرٹ کیا کرتے تھے. لیکن وہ ڈنڈا لے کے رات کو اپنے کیمپ میں جاگ کے ٹکٹ کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ ساری مارا ماریاں ہوتی رہی ہے. نہیں تو وہ پیسے پھر مل گئے واپس کے نہیں؟ پیسے اگلوں نے نکلوائے نا پھر اس کی تشریف کے اوپر. اچھا پیسے نکل آئے. ہاں, اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی اس کی ملاقات نہیں ہوتی, اس کے عمران خان سے ملنے سے روک دیا گیا. اچھا بڑی انٹرسٹنگ. یہ آج تک یہ بات نہیں آئی. جی پچھلے 2 سالوں نہیں, یہ افواہیں اڑ رہی تھیں, یہ افواہیں البتہ کسی نے پراپر آپ کو یہ بات مجھے جس دن یہ ہوا اغوا, میں نے ایک بڑے خاص بندے سے جنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, میں نے کہا کہتے ہیں یار ہم نے اس 3rd کلاس آدمی کو ہم نے اٹھا کے کیا کرنا ہے. اس وقت تک تو یہ اس کی جو نا اس کی وہ کوئی نہیں تھی. بعد میں جب اس نے اسلان خالد کے ساتھ اور جبران الیاس کے ساتھ مل کے کھل کے ناچنا شروع کیا تو پھر جو 1 دفعہ 2 دفعہ ہوا ہے وہ جو بھی ہوا ہوگا, جو پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا وہ سٹوری یہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا فیاض بھائی, اب ہم آ جاتے ہیں آج کی ایک دوسری اہم سٹوری کے اوپر کہ کشمیر کا مسئلہ ہوا پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں, اور ہمیں نظر آیا کہ کسی امریکی سینیٹر نے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی. غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے, ہر روز فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر امریکی سینیٹر چپ ہیں. اور آج مطلب 70 امریکی سینیٹر ایک ہاتھ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. تو مطلب اتنے سینیٹر اس وقت ٹرمپ کے یا اس کے کمالہ کے سپورٹر نہیں, جتنے سینیٹر امریکہ میں اس ٹائم عمران خان کی رہائی کے مطالبات کر رہے ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟
ہم کوئی غلام ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. سر بات اب تسلی سے سنیے گا, میں بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک. 2 پہلو میں آپ کو دوں گا. ایک تو جو میری انفارمیشن ہے, آپ کا امریکہ کا جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں نا, جی جی وہ فار سیل ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو امریکن پالیٹکس کے اوپر ذرا سی بھی جس کی نظر ہے اس کو اچھی طرح یہ پتہ ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, میرا لاسٹ آرٹیکل آج سے 4 دن پہلے چھپا تھا. میں نے اس کا اسرائیل کی ایک پوری امریکہ کے اندر جو ہولڈ ہے اس کی میں نے ساری ڈیٹیل میڈیا اور پالیٹکس کے اندر, یونیورسٹی اور کالجز کے اندر, کارٹون سے لے کے ڈراموں اور فلموں کے اندر کس طرح برین واشنگ کرتا ہے اسرائیل امریکنز, بچوں سے لے کے جوانوں سے لے کے سیاستدانوں تک. سر اسرائیل نے امریکہ کے پولیٹیشین کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے, بلیک میل کر کے بھی اور خرید کے بھی. دوسری جو اصل کہانی آپ کو میں بتا دوں, رک وائلز امریکہ کا ایک انتہائی مشہور و معروف جرنلسٹ, پاسٹر, یہودیوں کے بقول, جیوز کے بقول کنسپائریسی تھیورسٹ اور کرسچن فنڈامنٹلسٹ اور جرنلسٹ, مشہور زمانہ. ٹریو نیوز کے نام پہ اس کا اپنا ادارہ ہے. 1998 کے اندر اس نے قائم کیا تھا ٹریو نیوز. 2000 میں اس کے اس ٹریو نیوز کے اوپر یوٹیوب نے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی تھی, کیونکہ سچی کھری باتیں کرتا تھا. آج پوری پاکستانی قوم امریکی پولیٹیشین کے حوالے سے ابھی تازہ ترین اس کی گفتگو سنے گی, پھر اس کے بعد میں اگلا اپنا آپ کو تجزیہ دوں گا. اور اس گفتگو میں وہ کہہ رہا ہے کہ امریکن پولیٹیشین چھوٹی چھوٹی کمسن بچیوں کا ریپ کرتے ہیں, اور ریپ کروانے کے لیے اسرائیل ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اسرائیلی موساد اس کی وہ ویڈیوز بناتے ہیں. ان ویڈیوز کی بنیاد پہ امریکی کانگریس مین, پولیٹیشین, سینیٹرز کو پھر وہ بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے ساتھ جناب نچاتے بھی ہیں, نقد کوکے پہ. محض پاکستان کے اندر نقد کوکے پہ نہیں لوگ ناچتے, ادھر بھی نقد کوکے پہ ناچتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل وہ بتا رہا ہے. اب تسلی سے پوری پاکستانی قوم یہ نا یہ سنیں. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I've had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today. God ought to destroy this country for what... اچھا بھائی جان, جی جی, یہ انتہائی معتبر قسم کا شخص ہے. نہ یہ کرپٹ کہلایا جاتا ہے امریکہ کے اندر, نہ امورل کہلایا جاتا ہے, نہ اس کے اندر وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کہ جو ایک عام یورپین, مغرب اور امریکہ کا شخص ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتی ہیں. اس ڈگنیٹی والے شخص نے کیا کہا کہ ہمارا امریکہ کا پولیٹیکل نظام اتنا گندا اور غلیظ ہے, عام بچیوں کے ساتھ جناب چیزیں جناب باہمی رضامندی سے کرنا کوئی بری چیز ان کے معاشرے کے اندر نہیں سمجھی جاتی. اس نے جو الزام لگایا ہے کم سن بچیوں کے ساتھ امریکن پولیٹیشین, کانگریس مین, سینیٹرز, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اسرائیلی موساد, اس کی بناتی ہے ویڈیو.
اور پھر ان کو اپنی مرضی سے سارا کچھ ہے نا کرواتی ہے. جناب یہ 70 کانگریس مین, آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی اسرائیل کی ہسٹری میں. جارج ڈبلیو بش نے 2000 کے اندر اوپن لیٹر لکھ کے کہا تھا کہ اسرائیل اور اسرائیلی موساد امریکی پولیٹیشنز کو اور امریکن پریزیڈنٹس کو مورلی بھی اور فائنینشلی بھی جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہے. یہ 70 کے 70 وہ بلیک میل زدہ وہ پولیٹیشین اور وہ کانگریس مین ہیں جو آدھے ان میں یہودی ہوں گے, آدھے یہودی لابی کے ہوں گے, اور سارے کے سارے جو چیز رک وائلز بتا رہا ہے اس پروسیس سے گزرے ہوں گے. لیکن کیا رہے ہیں وہ بندہ کہ جس نے منافقت کے ساتھ لارنس آف عربیہ کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کو, فیاض الحسن چوہان کو, فرحان ورک کو بیوقوف بنایا کہ امریکہ میرا دشمن ہے, امریکہ میرا مخالف ہے, اس نے میری حکومت گرا دی ہے. تو میں عوام کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو. فرحان بھائی مارچ 2022 میں حکومت گرنے سے 1 مہینہ پہلے یہ آیا جناب لاہور, پنجاب حکومت کے سینئر ترین 7 منسٹر اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کی ہوئی میٹنگ, میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں. ڈاکٹر یاسمین راشد, راجہ بشارت, یاسر ہمایوں, مراد راس, میاں اسلم اور میں, اور ہم جناب بیٹھے ہیں. اس نے اوپن ہمیں بتایا پہلی دفعہ کہ بھائی بات یہ ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے, امریکہ مجھے اتارنا چاہ رہا ہے, امریکہ مجھے لائک نہیں کرتا, امریکن جناب فلاں فلاں فلاں. ہر جو تھا نا منسٹر اس نے اپنے اپنے انداز سے تعاون اور یقین دہانی کرائی. میری باری آئی, فرحان بھائی خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے کہا, آنکھوں سے میرے ادھر تک آنسو نکل رہے تھے, کہ پرائم منسٹر صاحب اگر امریکہ آپ کے خلاف ہے اور یہ کر رہا ہے تو خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دنیا کی کوئی طاقت جناب نہ ہمیں جھکا سکتی ہے نہ ہمیں خرید سکتی ہے. اور اس وقت اپریل میں جب حمزہ شہباز کی حکومت بن رہی تھی 22 کروڑ روپے کی مجھے آفر ہوئی تھی, 22 کروڑ روپے کی. ہم نے کہا نہیں یار, امریکہ پاکستان کا دشمن, اسرائیل کا سپورٹر, یہودی طاقتوں کا سپورٹر, صہیونیت کا, زائنسٹ کا, ہمارے اندر کا وہ پاکستانی اور وہ مسلمان 24 گھنٹے جناب ستا رہنا ہے, نہ کوئی نماز, نہ کوئی روزہ, نہ کوئی حج, نہ کوئی اچھا, لیکن وہ اندر کی آتی ہے. بالکل ہم جناب تھرل کھڑے ہوئے ڈٹ کے. لیکن خدا کی قسم آج میں قسمیں کھا رہا ہوں, میں آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں, 3 مہینے پورے نہیں ہوئے نقدہ کوکا کی تحریک کو. جولائی کے مہینے میں سختی سے ہمیں کہنا شروع کر دیا میٹنگز میں, لیڈرشپ کی میٹنگ اور ترجمانوں کی, خبردار کسی نے امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی, خبردار کسی نے سائفر کا جانا تذکرہ نہیں کرنا, خبردار کسی نے امریکہ پہ الزام نہیں لگانا, خبردار جناب آپ نے کوئی ٹاک شو, پریس کانفرنس, کوئی میڈیا ٹاک, کوئی اس کے اندر یا اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کرنا, ہم اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں. اور پہلی یہودی لابنگ فرم جس دن ہائر ہوئی اس دن تڑک کر کے میں ٹوٹا تھا, کرچی کرچی ہوا تھا میرا دل, یار یہ کیا ڈرامہ ہے. اور پھر مسلسل 1 سال جولائی سے لے کے اگلے سال 10 مہینے میں نے اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنے تجربے سے, اور 3 کم از کم جناب آپ کی یہودی لابنگ فرمیں اور افراد, اسٹیفن پائن جس کی آخری فرم انہوں نے اس سال جنوری سے لے کے مارچ تک 2 مہینے کے لیے ہائر کی تھی, وہ یہودی. یہ ساری منافقت اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ 70 کانگریس مین, یہ کہانی ہے پیچھے. اسرائیل ہے, اسرائیلی موساد ہے, بلیک میلنگ ہے, پیسہ ہے, اپنا ڈاکٹروں کی تنظیم ہے, اور $10 کروڑ ہے, یہ ساری. اچھا فیاض بھائی, اگر آپ کو پتا ہوتا کہ عمران خان جو ہے وہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ 22 کروڑ پہ لے لیتے یا نہیں؟ یار میں نا دیکھو, جب تک میرے اوپر آبلیگیشن تھی 62 63 اے آرٹیکل, ان کے ٹکٹ سے میں منتخب ہوا, میں دل تو میرا بھر گیا تھا جناب جون کے مہینے میں جب میں نے ان کو میسج کیا تھا, اور پھر میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی, منافقت
2 مہینے بعد ہی مجھے جو منافقت ساری دیکھنا شروع ہو گیا تھا. چلو سیاست ہے یار, سیاست میں جھوٹ بھی چلتا ہے, فریب بھی چلتا ہے, ہر چیز چلتی ہے, لیکن یار دھرتی ماں کو اور مذہب کو اور دین کو اور اسلام کو تو نہ بیچو. لیکن میں جنوری میں انہوں نے اسمبلی توڑی یا فیبرری میں, جنوری کے اینڈ میں, پھر 1.5-2 مہینے تھے, کوشش کی کہ یار چلو آرام سے ٹھنڈے اس میں چیزیں چلیں, لیکن جو 9 مئی ہوا اس کے بعد پھر 2 ہی آپشن تھے, یا ملک یا ریاست, تو یا اپنا مفاد. تو ہم نے ریاست کو اور پاکستان کو جناب چوز کیا. تو چلیں دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے سوالات ہمیں کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں, آپ کے سارے کمنٹس ہم ریڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو آزاد سیاست کی یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور ان ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.